وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کرے، لیکن غیب پر مطلع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قرب خاص کے لیے، منصب رسالت اور نبوت کے لیے اور عظمت و شان کے لیے پسند فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب بھی عطا فرمایا۔ حضرت امام مسلم نے ابو داؤد شریف، سنن ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا ہے، سو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ میری امت کی حکومت ان قریب وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے سکیڑ دی گئی ہے، اور مجھے سرخ اور سفید خزانے دیے گئے ہیں۔ دو چیزیں، پہلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مشارق اور مغارب دکھائے گئے، اور جہاں تک مجھے یہ دکھایا گیا ہے میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ ہاں جی، اس وقت روئے زمین پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر حضور کا امتی نہ ہو۔ آپ امریکہ، افریقہ، لندن، پیرس، یورپ، پاکستان، افغانستان، ہندوستان، عراق، شام، مصر، لبنان، آپ جدھر بھی چلے جائیں آپ کو حضور کا امتی ملے گا۔ کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، جہاں پر آپ سوچتے ہیں نا کہ یہاں پر تو نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنے محبوب کا امتی وہاں پر بھی بھیجا ہوا ہے۔ جنگلوں، افریقہ کے جنگلوں تک حضور کی امتی موجود ہے، یعنی اللہ نے امت پہنچا دی ہے نا، انشاءاللہ حکومت بھی پہنچ جائے گی۔ دوسری بات، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سرخ اور سفید خزانے عطا کر دیے گئے، اس سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ حضرت جی، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اماؤنٹ آف گولڈ اینڈ سلور یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ سونے اور چاندیوں کی کھدانیں، یہ منرلز کی کھدانیں، ہمارا یہ پاکستان سوات، آپ ان پہاڑوں کو دیکھیں جا کے، یہ ہیرے جواہرات، زمرد، نیلم، اس طرح کی نعمتوں سے بھرا پڑا۔ ہمارے دریاؤں کے اندر، ریتوں کے اندر سونا ساتھ اس کے آ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی یہ امت صرف پاکستانیوں کی بات کریں تو بے شمار نعمتوں سے نوازی گئی۔ سعودیہ کو دیکھ کے تو پھر کمال ہی ہو گئے۔ عرب ممالک کو آپ دیکھ لیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، چاندی کے برتن تک بنا لیے، یعنی سونے کے برتن تک بنا لیے، ان میں کھانا پینا چل رہا ہے۔ تو یہ خزانے بھی، یہ بھی حضور کی جو ہے پیشن گوئی بالکل پوری ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے پھر ایک ہی حکومت ہوگی۔ یہود و نصارہ اس فکر میں ہے نا کہ ون ورلڈ آرڈر، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دجالی حکومت کے جو ہے نا جی لیے جتنی کوشش کرتے رہیں گے، دجال تو حکومت نہیں کر پائے گا روئے زمین پر، انشاءاللہ امام مہدی کی حکومت ضرور ہوگی۔ میرے محبوب کے غلام یعنی حضور کی امت میں سے تشریف لائیں گے، حضور کی اولاد میں سے ہوں گے، تو پوری دنیا پر ان کی حکومت تو حضور کی حکومت ہوگی۔ ہاں جی، تو یہ حدیث پاک بھی انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے پورے متن کے ساتھ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دوات پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے معاویہ، اگر تم کو کسی علاقے کا والی بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس وقت سے یہ یقین تھا کہ مجھے کسی منصب کا والی بنایا جائے گا، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا۔ یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر۔ میری اوقات کوئی نہیں ہے قبلہ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں ان عظیم ہستیوں کے اوپر کوئی بارگن کروں یا ان میں موازنہ کروں یا ان کے اندر کوئی مقابلہ کروں۔ میرے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے جوتے بھی میرے سر کا تاج ہیں، میرے لیے سیدنا امیر معاویہ کی جوتے بھی میرے سر کا تاج ہیں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا بحیثیت دین کے ایک طالب علم ہوتے ہوئے کہ میں ان ہستیوں کے درمیان موازنہ کروں۔ دیکھیں،
ان کے کیا معاملات تھے، کیا معاملات نہیں تھے، مشاجرات ہوئے نہیں ہوئے، یہ آج سے 14 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ اختلاف جو ہے ماں باپ کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، ماں اور باپ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اولاد کے ہوتے ہوئے، لیکن اولاد کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ماں کی سائڈ لے کے باپ کو برا کہے یا باپ کی سائڈ لے کے ماں کو برا کہے۔ اس کے اولاد کے لیے ماں بھی قابل احترام ہے، اولاد کے لیے باپ بھی قابل احترام ہے۔ آپ کسی ایک کی سائڈ لے کے کسی دوسرے کو برا کہیں گے قبلہ، آپ کو کوئی تابعدار اولاد نہیں کہے گا۔ حضور ہمارے لیے ماں کا احترام کرنا بھی واجب ہے، ہمارے لیے باپ کا احترام کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ابھی شبرات آ رہی ہے، اس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جناب جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ سامعین ذویل احترام، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں کوئی مشاجرات ہوئے ہیں، کوئی جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، 14 صدیاں پہلے مسئلے تھے وہ ختم ہو گئے، ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی اس رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، وہ بے مثل و بے مثال چہروں کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی اسی بے مثل و بے مثال رخ انور کو دیکھا ہے۔ حضرت علی کی فضیلتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی فضیلتیں بھی حضور کی وجہ سے، ان دونوں کی شان عظمتیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں۔ آج ہم 14 صدیوں کے بعد اگر ان کی ذوات گرامیہ کو ہم اگر مختلف ہی بنا دیں، جناب اس کی شان نہیں ہے تو اس کی شان ہے، یہ برا ہے تو یہ اچھا ہے، حضور یہ علم کا تقاضا نہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی سبحان اللہ، حضرت علی کی شان بھی سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ کی شان بھی سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں جب ان کا ذکر کیا گیا حضور کے اصحاب کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز نہیں کیا حضور کے غلاموں کہ جناب جو تو جناب یہ ہوں گے ان کے لیے تو یہ فضیلت نہیں ہے، ان کے لیے یہ فضیلت ہے، ان کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے سب کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے، جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے، تو حضور پھر میں کون ہوتا ہوں 14 صدیوں کے بعد جا کے صحابہ پر تان کروں؟ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے جو ایسی کوئی اچنبے کی بات، عجیب بات کرتا ہے، جو صحابہ پہ تان کرتے ہیں، اہل بیت پہ تان کرتے ہیں، حضرت پھر لوگ ان کو پروموٹ بھی دبا کے کرتے ہیں۔ دکھ کی بات ہے یار، ہمارے لیے اہل بیت بھی بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے لیے صحابہ بھی بڑے قابل احترام ہیں، نہ اہل بیت جیسا کوئی ہے نہ صحابہ جیسا کوئی ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی ایک چیز مشترک ہے نا جی، تو وہ نسبت رسول ہے قبلہ، وہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے صحابی کو صحابی بنایا تو حضور کی وجہ سے، اہل بیت کو اہل بیت بنایا تو حضور کی وجہ سے، ان دونوں کی شانیں حضور کی وجہ سے ہیں۔ دنیا کے اندر اور عورتیں نہیں ہیں، لیکن بی بی فاطمہ تو زہرا کیوں شان والی، ام کلثوم کیوں شان والی، رقیہ کیوں شان والی، زینب کیوں شان والی؟ عورتیں تو ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن نہیں جناب، یہ حضور کی صاحبزادیاں تھیں۔ دنیا کے اندر بچے اور نہیں ہیں، لیکن قاسم کی شان ہی کیوں ہے، ابراہیم کی شان ہی کیوں ہے، عبداللہ کی شان ہی کیوں ہے؟ یہ حضور کے صاحبزادے تھے۔ میرے آقا ابراہیم کی شان کیوں، قاسم کی شان کیوں، عبداللہ کی، یہ حضور کی وجہ سے۔ دنیا میں اور مرد نہیں گزرے اور حکمران نہیں گزرے، لیکن صدیق اکبر ہی کی شان کیوں، عثمان غنی ہی کی شان کیوں، حضرت عمر کی ہی شان کیوں، حضرت علی کی شان کیوں؟ حضور کے جانشین ہیں جی۔ حضرت صاحب اور دنیا کے اندر کیا شہر نہیں ہے، لیکن مکہ ہی کی شان کیوں، مدینے کی شان کیوں؟ کیونکہ حضور کی وجہ سے جناب۔ آپ یہاں پر دنیا میں کسی اور پتھر کو چومیں آپ مشرک ہو جائیں گے، لیکن آپ کعبے میں جا کے حجر اسود کو چومیں آپ مسلمان کے مسلمان، بلکہ اور اچھا مسلمان ہو جائیں گے کہ آپ نے جناب حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور۔ سادہ سی بات ہے قبلہ، اس میں کوئی دوسری بات تو نہیں ہے نا۔ جس کو جو عزت مل رہی ہے، تو یہاں پر بس ایک تکلیف ہوتی ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آپ صحابہ کرام کے اوپر تان کریں یا ان میں سے کسی کو آپ کہیں کہ جناب اندیشان نہیں تھے، اندیشان ہے، یہ حضور زیادتی کی بات ہے۔ یہ اب تو وہ جو میرے موقف سے اگر متفق نہیں ہے، میں کہتا ہوں گمراہ تھے جاہل، حضور یہ غلط بات ہے۔ آپ علمی اختلاف کریں، لیکن آپ کے اختلاف کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام شان والے ہیں، تو مجھے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، میں
سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہوں. اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا کا میں سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہوں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہوں. اس کائنات میں حضور نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ دیے گئے وہ اس کائنات کی کریم لوگ تھے. دل کے اچھے، کردار کے اچھے، نیتوں کے اچھے، اخلاص کے اعلیٰ اور وفا میں باکمال. حضرت جی وہ سب سے جو بہترین انسانیت کا ایک گروہ تھا وہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرما لیا. آج پھر میں اس میں سے کہوں نہیں جی اے نہیں سی ٹھیک، اے نہیں سی ٹھیک، اے ٹھیک سی، اے ٹھیک. حضور یہ تو زیادتی ہے نا، یہ حضور کے غلاموں کے ساتھ جاتی، حضور کے صحابہ کے ساتھ جاتی. البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بخاری شریف کے اندر سے مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لوں. جس بھی دور کے اندر حکومت اور سرداری اور رہنمائی اور باغ دوڑ کسی بھی لڑکپن کی عمر والے بچوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی انسان خطائی کھائے گا. وہ اس دور ہو، اس کا وہ دور ہو یا آج کا دور ہو. بچے حضور وہ تجربہ، وہ دور رس نتائج نہیں دیکھ سکتے جو ایک زیرک آدمی، جو ایک عمر رسیدہ آدمی. آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر آج تک کوئی نوجوان کسی لڑکپن کے لڑکے کے ساتھ میں نے دوستی نہیں لگائی. میرے جتنے بھی دوست یار ہیں وہ سارے 50 سال 60 سال سے اوپر کے بزرگ آدمی سارے. میں چاہوں تو یہاں پر حضرت جی جتنے بھی لڑکے ہیں نوجوان سب کے ساتھ یاری لگا کے میں بھی باہر نکل سکتا ہوں، دکانوں پہ بیٹھ سکتا ہوں، سڑکوں پہ بیٹھ سکتا ہوں. لیکن حضرت مجھے سوائے اس میں نقصان کے کچھ بھی نہیں حاصل ہو. بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اور ان سے تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے. انہوں نے زندگی کے سارے باب پڑھ لیے. ہمارے شیخ فرماتے تھے بیٹا زندگی میں یاد رکھنا زندگی کی کتاب کو زمانے کے استاد سے پڑھنا. زندگی کی کتاب سے بہترین کتاب کوئی نہیں، زمانے کے استاد سے بہترین استاد کوئی نہیں. جو زمانے کا استاد زندگی کی کتاب پڑھاتا ہے نا حضرت اس کی کوئی اور مثال نہیں. میں ایک مثال، یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ بچہ بیٹھا ہے، ان کی بھی شادی ہونی، بچے ہوں گے، دوستی یاری ہوگی، رشتہ داری ہوگی، سسرال بنیں گے، سارے آگے زندگی میں چلے گی. اس بچے کو ابھی کوئی تجربہ نہیں. حاجی صاحب تشریف فرمائیں. حاجی صاحب نے شادی کا باب بھی دیکھ لیا زندگی میں، رشتہ داری کا باب بھی دیکھ لیا، بچوں کا باب بھی دیکھ لیا، نوکری کا باب بھی دیکھ لیا، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اور ان کے جو نظریات سوچ ہے وہ بھی دیکھ لیے. یعنی یہ عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں جہاں پر یہ لوگوں کو دیکھ کر پرکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کا یہ انداز، اس کی یہ کیفیتیں بتا رہی ہیں یہ بندہ وفادار ہے اور یہ بندہ غدار ہے. یہ اکثر جب یہاں پر کوئی آتا ہے نا جی مجھے پہلے بتا دیتے ہیں بندہ جڑا ہے نا جی گڑبڑ کرے گا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. زندگی کا تجربہ ہے نا جی. جوانی کا باب پڑھ گئے، لڑکپن کا باب پڑھ لیا، بڑھاپے کا پڑھ لیا، رشتہ داری کا پڑھ لیا، میاں بیوی کا پڑھ لیا، کاروبار نوکری کا پڑھ لیا. اب مجھے ایمان سے بتائے مجھے اس کی یاری زیادہ فائدہ دے گی یا اس کی یاری؟ جو ایک زندگی کو پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، سارے معاملات دیکھ چکا ہے، مجھے وہ بزرگ زیادہ فائدہ دے سکتا ہے، وہ مجھے مصیبتوں سے بلاؤں سے بچا سکتا ہے کہ یہ تو ابھی تجربات کر رہے ہیں، ابھی ان کی زندگی شروع ہونی ہے. یہ ٹھوکریں کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، یہ پریشان ہوں گے، اس کے بعد جا کے ان کو زندگی کی سمجھ آئے گی اوہو اس طرح بھی ہوتا ہے، اوہو اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ زندگی کے جو پہلو ہیں. اس لیے زمانے کا استاد، زندگی کی کتاب، حضرت جی یہ دو ایسی باکمال چیزیں ہیں جس کو اللہ عطا فرما دے. تو میں کہتا ہوں اس کا ایک اور حل بھی ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے قرآن اور میرے نبی کے فرمان کے پیچھے 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 چلتے جائیں، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں.
آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے نا، یاری بھی نہیں کرنا ہے کسی کے، آپ کی نہیں بنتی کسی کے ساتھ، تو پھر قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، نبی کے فرمان کے ساتھ لگا لو، یہ پھر وہ ایک واحد سہارا رہ جائے گا جو آپ کو سیدھا سیدھا لے جائے گا، جو آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ ہم نے تو یہی سکھایا جی، میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، رب جیسا کوئی خالق کوئی نہیں، وہ معبود برحق ہے، کوئی دوسرا ہے کوئی نہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھیں اگر آج ظاہری حیات مبارکہ میں حضرات انبیاء کرام تشریف فرما ہوتے تو میں ہر ایک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی پابوسی کرتا، قدم بوسی کرتا، لیکن میں نے کسی اور نبی کی زیارت نہیں کی۔ میں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرے پاس میرے نبی کے سارے معاملات موجود ہیں۔ آپ حضور اٹھتے کس طرح تھے، آپ حضور سوتے کس طرح تھے، آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، رشتہ داری کیسے تھی، آپ کی دوستی یاری کیسے تھی، آپ کی تمام زندگی کے پہلوؤں پر، کسی بھی پہلو پر آپ کہیں کہ میں نے حضور کے زندگی کے اس پہلو پر پڑھنا ہے، آپ کو حضور کے اسی زندگی کے پہلو پر مواد مل جائے گا۔ آپ قرآن سے پڑھ سکتے ہیں، آپ حدیث سے پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔